اللہ تبارک و تعالیٰ کیف کی لذت عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے تو ما حاک فی صدرک، پھر وہ چیز سینے میں کھٹکے گی، پھر وہ تکلیف دے گی۔ کسی کو تکلیف دینے والا شخص کبھی راحت نہیں پا سکتا۔ اگر تو نے کسی کی رات کی نیند خراب کر دی ہے تو اپنے بیڈ پہ آرام سے سو جائے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں۔ کسی کے بچوں کا رزق چھین کر جو اپنی اولاد کے لیے مکان بناتا ہے، اس کے بچے اس گھر میں کبھی بھی خوشحال زندگی نہیں بسر کر سکتے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی شخص کے لیے کوئی شخص گھڑا کھودے اور پھر وہ یہ کہے کہ مجھے کبھی ٹھوکر بھی نہ لگے، میں کبھی گروں بھی نہ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری مرضی کے مطابق چلیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری طبیعت اور ہمارے مزاجوں کے مطابق دنیا ڈھلے۔ اقبال نے کہا خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے، خود بدلتے نہیں قرآن لوگ اپنے آپ کو نہیں تبدیل کرنا چاہتے، لیکن لوگ چیزوں کا مطلب الٹ پلٹ بیان کرنا شروع کر دیتے۔ بھائی، ظلم، ستم، زیادتی، جو لوگ بھی صاحب اقتدار ہوتے ہیں وہ کسی مقام پر ہی کیوں نہ ہو، وہ ظلم کرنا اپنا حق سمجھنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے چوک میں میدان میں کھڑے ہو کے 2-3 گالیاں نہ نکالنی تو کسی کو کیسے پتا چلے گا کہ میں آفیسر ہوں؟ اگر میرے چہرے کے اوپر 5-7-10 شکن نہ ہوئے تو کسی کو کیسے پتا چلے گا کہ میرا کوئی عہدہ ہے؟ اب ہم نے اپنی ذات کے بت اتنے بڑے بنائے ہیں کہ ظلم کرتے وقت ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں ہمیشہ با اختیار رہوں گا، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ دوسرا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا ہمیشہ کمزور رہے گا، ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم ظلم کر رہے ہیں، جب ہم زیادتی کر رہے ہیں، جب ہم کسی کو تکلیف دے رہے ہیں تو وہ بھول جائے گا، یہ بھی ممکن ہے۔ خوشیاں بھول جاتی ہیں پر دکھ بھولا نہیں کرتی۔ پیار تو بھلایا جا سکتا ہے پر کسی کی طرف سے کہا ہوا سخت جملہ یہ نہیں بھولتا، یہ ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ پھر میرے بھائی اس پر بھی ضرور توجہ کرنا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ میں ظلم کر رہا ہوں تو نہ مجھے کوئی پکڑ سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ میں نے کوئی نشان پیچھے چھوڑا ہے، نہ میں نے کوئی ایسا کھرا چھوڑا ہے جس تک لوگ مجھ تک پہنچ سکیں گے۔ لیکن یاد رکھ، جو مالک حساب لینے والا ہے نا، اس کو تو گواہوں کی ضرورت ہی نہیں، وہ اس کو تو ضرورت ہی نہیں کہ کوئی کھوج لگایا جائے، کہیں پیچھے پلٹ کے جایا جائے، کوئی غور کی جائے، اس کو تو ضرورت نہیں۔ قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی، ایک مختصر جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی معانی، کئی مفاہیم، کئی باتیں کھول کے بیان کر دی۔ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، سوچنا بھی نہ، گمان بھی نہ کرنا، تمہارے خیال میں بھی یہ بات نہ آئے کہ اللہ غافل ہے۔ یہ کبھی سوچنا بھی، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ کبھی اس کی آنکھ بند ہوگی معاذ اللہ، کبھی اسے اونگ آئے گی، کبھی وہ ادھر ادھر ہوگا، یہ گمان بھی نہ کرنا۔ یا اللہ کس بات سے؟ فرمایا اما یعمل الظالمون، اس کام سے، اس چیز سے جو عمل ظالم کر رہے ہیں۔ اللہ ظالموں کے کام سے بے خبر نہیں ہے، یہ سوچنا بھی نہ۔ ظالموں کے کام سے اللہ بے خبر، بالکل بے خبر نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ کہاں کہاں، کس کس مقام پر، کون کس کس طرز پر لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ ہمارے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ تیری سوچ بھی ظلم کرتی ہے، تیری زبان بھی ظلم کرتی ہے، تیری ہاتھ بھی، کوئی نہیں سمجھ رہی آپ کو میری بات، تیری سوچ بھی۔ جب تو صرف اپنے لیے سوچتا ہے نا اور سامنے والے کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے تو پھر تیری سوچ بھی، تو سوچ کا ظالم ہے۔ تو پہلے یہ ظلم کرتا ہے کہ میری طبع کے مطابق دنیا چلے، جو میں چاہتا ہوں ویسا ہوں، تو یہ پہلا ظلم ہے۔ پھر اس کے بعد تیری زبان ظلم کرتی ہے، پھر تو گفتگو کرتا ہے، پھر تو لوگوں کی عزت اتارتا ہے، قابل قدر لوگوں کے بارے میں کمزور فکرے کہتا ہے، کچی باتیں کرتا ہے، پھر تو غیبت کرتا ہے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو غیبت کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا، اور قرآن پاک نے کہا تو نے اس طرح کیا ہے، کسی کی غیبت نہیں کی بلکہ تو نے تو مرے ہوئے بھائی کا گوشت بھی نوچ ڈالا ہے، تو نے تو ماری گیا تھا تو اب تو گوشت بھی نوچنے لگا ہے۔ ان لفظوں کے ہیر پھیر کو اتنا بڑا ظلم قرار دیا کہ میرے نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی شخص کو ایسی جگہ رسوا کیا جہاں کوئی اس کی عزت کرنے والا موجود تھا، کوئی اس کے بارے میں اچھا سوچنے والا موجود تھا، کسی نے آ کے کہا میں نے فلاں عالم کی بات سنی، اس نے کہا چھوڑ تمہیں نہیں پتا میں زیادہ جانتا ہوں، فلاں درویش کے بارے میں نے سنا ہے بڑا کامل ہے، اس نے کہا نہ تجھے کہاں پتا میں تجھے بتاتا ہوں، یہاں تک کہ کوئی کسی کی بیٹی کا رشتہ لینے چلا گیا تو ہمارا چونکہ ذاتی اختلاف ہے اس کے ساتھ، بیٹی پارسا ہے، نیک ہے، اچھی ہے، لیکن چونکہ وہ بندہ ہمیں نہیں ٹھیک لگتا، ہمارے معیار کا نہیں، میرے ساتھ ایک دفعہ مٹ بھیڑ ہو گئی تھی، اب میں نے کیا اس کا علاج کیا، میں نے کہا خبردار ان کے ہاں رشتہ نہ کرنا، اس کا باپ ٹھیک ہے، ہم عزتیں اتارتے ہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے اس ظلم کو اتنا سخت قرار دیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو نے کسی کی وہاں توہین کی جہاں اس کی عزت کی جا رہی تھی تو رب بھی تجھے وہیں رسوا کرے گا جہاں لوگ تیری عزت کر رہے ہوں گے، اللہ تجھے وہاں رسوا کرے گا، رب کریم تجھے سزا دے گا۔ تو نے کبھی بھی اللہ کو غافل نہیں سمجھنا، رب کریم کو غافل کبھی غافل نہ جاننا، اللہ تعالیٰ کبھی غافل نہ جاننا، کبھی بھی میرے بھائی۔